السلام علیکم. انویسٹیگیٹو اینڈ ڈیٹا جرنلزم سے میں ہوں شہباز اکمل جندران اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز اکمل جندران یوٹیوب چینل. ویورز، کرونا وائرس ایک ایسا مرض، ایک ایسی وبا، ایک ایسی دہشت جس نے پوری دنیا کو کم و بیش اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اب تک 1,90,000 سے زائد ایسے افراد سامنے آ چکے ہیں جن میں کرونا وائرس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے، اور ایسے ہزاروں اس کے علاوہ مریض ہیں، لوگ ہیں جو مشتبہ قرار دیے گئے ہیں. ان میں پاکستان میں 210 سے زائد جو ہیں وہ مریض سامنے آ چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ سندھ میں، پھر پنجاب اور کے پی کے بلوچستان میں بھی ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ایران سے آنے والے زائرین کی ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ جو موسٹ افیکٹڈ کنٹریز ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. کرونا وائرس سے ہمارا جو کلچر ہے وہ کس طرح تبدیل ہو رہا ہے. کرونا وائرس ہمارے جو سیاسی ڈھانچہ ہے، ہمارے سماجی ڈھانچہ جو ہے، ہمارا معاشی اور معاشرتی ڈھانچہ جو، اس پر وہ کیا اثرات مرتب کر رہا ہے. اس سلسلے میں ہم نے پہلے 2 ایپیسوڈ آپ کو پیش کیے. ان میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومتی عمل، حکومتی مشینری کے ساتھ تک متاثر ہوگی. اسی کے ساتھ ہم نے دوسرے ایپیسوڈ میں بتایا کہ کون کون سی جو انڈسٹریز ہیں ہمارے، جو اس کرونا وائرس کی وجہ سے خدا نخواستہ یہ ایپیڈیمک ہوتا ہے یا پھیلتا ہے، تو کون کون سی ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں، اور کس قدر لوگوں میں بے روزگاری اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایک بھوک اور قحط کا عالم ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اگر یہ ایپیڈیمک ہوتا ہے. لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اگر یہ پاکستان میں سپریڈ ہوتا ہے، ایپیڈیمک ہوتا ہے، تو اگر خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، تو اس صورت میں ہمیں کن نئے قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا، کن ایسے قوانین اور ایسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے ہم جن سے آگاہ ہی نہیں تھے، ہم جانتے ہی نہیں تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے پنجاب میں، خاص طور پہ لاہور میں پتنگ بازی بہت ہوتی تھی، پتنگ سازی بھی ہوتی تھی. پھر رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا کہ پتنگ باز جو ہیں وہ ایسی ڈور، کیمیکل اور ایسے جو داتی ڈورز تھی اس سے وہ پتنگیں اڑاتے اور لوگوں کی وہ جانیں لینے لگے. خاص طور پر موٹر سائیکل سوار جو ہیں ان کو وہ گلے پہ پھر جاتی، اور بہت سی اموات ہوئیں، جس پر حکومت نے یہ کائٹ فلائنگ پر پابندی عائد کر دی اور ایک ایکٹ بنایا جس کو اینٹی کائٹ فلائنگ کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک ہیلمٹ جو ہے، اس کو پہننے کا ہمارے پاس قانون پہلے سے موجود تھا، لیکن کبھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. کہ موٹر سائیکل سوار جتنے بھی ہیں وہ ہیلمٹ پہنیں گے، لیکن پہلے کبھی اس پر عمل درآمد نہ ہوا. پھر ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد پنجاب پورے میں، خصوصاً لاہور میں، اس کی پابندی کروائی گئی اور لوگوں کو پابند کیا گیا، شہریوں کو، کہ وہ ہیلمٹ پہنے، ورنہ ان کو بھاری چلان جو جرمانے ہیں وہ کیے جانے لگے، جس کے بعد لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دی. اب اسی طرح یہ جو کرونا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے ایسے قوانین لائے جا سکتے ہیں اور سوچے جا رہے ہیں، جن پہ غور کیا جا رہا ہے، سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، بلکہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ ہر شخص کے لیے پہننا لازمی ہوگا. آپ گھر سے نکلیں گے تو ماسک پہنیں گے، آپ اپنے دفتر میں جائیں گے تو ماسک پہنیں گے، آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں جائیں گے تو ماسک پہنیں گے، آپ کسی مارکیٹ میں جائیں گے تو ماسک پہنیں گے. اگر ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ کو ایک طرف تو وہ چیزیں جو ہیں جہاں سے آپ جا رہے ہیں، مارکیٹ میں جائیں گے تو وہ کوئی اشیاء نہیں دیں گے، اور پبلک ٹرانسپورٹ میں جائیں گے تو آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، لیکن اسی کے ساتھ آپ کو اس کا جرمانہ بھی کیا جائے گا. اور یہ کیسے جرمانہ ہوگا، کہاں سے ہوگا، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے، 1860 کا یہ قانون ہے. اس قانون میں آلریڈی 269 اس کا سیکشن ہے، پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 269. اس کے مطابق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی غفلت کی وجہ سے یا دانستاً کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وائرس پھیلتا ہے، انفیکشن پھیلتا ہے یا بیماری پھیلتی ہے، تو اس شخص کو 6 ماہ تک کی قید ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر حکومت یہ لازم قرار دیتی ہے کہ ہر شخص جو ہے ماسک پہنے، تو ماسک جو نہیں پہنے گا تو اس پر پاکستان پینل کوڈ کی یہی دفعہ جو ہے، یہی سیکشن جو ہے وہ اس پہ اپلائی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں نئے قوانین مرتب کر لے. جیسے ڈینگی، ہم نے دیکھا ہے کہ ڈینگی ریگولیشنز، ایک نئے قانون ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ہے. جب ڈینگی کا مرض پھیلا تو لوگوں سے کہا گیا کہ اپنے گھروں کی صفائی رکھیں، ٹائر شاپس جو ہیں ان کو کہا گیا کہ پانی جمع نہ ہونے دیں، گملوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں. اور جہاں کہیں سے ڈینگی اگر ڈیٹیکٹ ہوتا تھا، ملتا تھا، تو اس شخص کے خلاف ایف آئی آر ہوتی تھی باقاعدہ، اور اس کو اسی ایف آئی آر کی بنا پر اس کو سزا دی جا سکتی تھی. انہیں ڈینگی ریگولیشنز کا نام دیا گیا. اسی طرح جو ہے اسے کرونا ریگولیشنز کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. اگر نیا قانون ایک جو ہے وہ نافذ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نیا قانون نافذ نہ بھی کریں تو ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں یہ موجود ہے 269 سیکشن، کہ اگر کوئی شخص دانستاً یا اپنی غفلت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اس کو 6 ماہ تک سزا ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص دانستاً پھیلاتا ہے، جان بوجھ کے وائرس پھیلاتا ہے، آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ چینی ہیں یا کوئی اور ہیں وہ جان بوجھ کے اپنا ایسے منہ سے تھوک کے انداز میں کر رہے ہیں کچھ ایسا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس پھیلا رہے ہیں. جو لفٹ کے جو بٹن ہوتے ہیں لفٹوں کے ایلیویٹرز کے ان پہ لگا رہے ہیں اپنا جو ہے تھوک وہاں پہ لگا رہے ہیں اور ایسی چیزیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی بھی شخص جو پکڑا جائے گا تو اس کو 270 سیکشن 270 پاکستان پینل کوڈ کا اس کے تحت 2 سال تک سزا ہو سکتی ہے, اس کے خلاف FIR ہوگی. پھر اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو سارا وائرس پھیل رہا ہے جوں تو پوری دنیا ایک کورنٹائن میں بدل رہی ہے, ایک قرنطینہ میں بدل رہی ہے, ایک آئسولیٹڈ وارڈ میں بدل رہی ہے. تو اس آئسولیٹڈ وارڈ کے ایک اپنے رولز ہوں گے اور جو شخص ان رولز کی خلاف ورزی کرے گا اس میں جیسے ووہان سٹی ہے جو صوبہ ہے وہاں کا چین کا, اس میں اس کو پورا کورنٹائن انہوں نے کر دیا ہے. آپ نے آج ہی خبروں میں دیکھا کہ جو سندھ ہے اس کو جزوی طور پر انہوں نے کورنٹائن کر دیا, اس کی انٹر سٹی جو ہے ٹرانسپورٹ بند کر دیا. تو ایسے میں جو ان کورنٹائن کی خلاف ورزی کرے گا تو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 271 ہے جس کے تحت ایسے شخص کو 6 ماہ تک کی قید جو ہے اس کو دی جا سکتی ہے, اس پہ FIR ہوگی, اس کو سزا دی جائے گی. تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہے یہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں ایپیڈیمک ہوتا ہے تو اس کے لیے جہاں پر ہمارا حکومتی جو عمل ہے ہماری حکومتی مشینری متاثر ہو رہی ہے یا ہوگی, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دفاتر میں چھٹیوں کا اعلان ہو رہا ہے, کہیں کہا جا رہا ہے کہ جو 50 سال سے زائد العمر سرکاری ملازم ہیں وہ چھٹی کر دیں, ان کو 2 ماہ تک کی چھٹی دی جا رہی ہے. سرکاری دفاتر کی پروپوزلز جا رہی ہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے, اور خاص طور پر ایسے محکمے ایسے دفاتر جو پبلک ڈیلنگ کے ہیں جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے ان کو کہا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف حکومت کو یہ بھی مشکل کا سامنے کہ اگر ایسا ہوتا ہے, اگر ان دفاتر کو بند کرتے ہیں تو ان سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, جو ٹیکس ملتا ہے, جو ارننگ ہوتی ہے, جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی. اور اگر وہ بند ہوتی ہے تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ حکومت کا ہوگا, عوام کا ہوگا. حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہوگی. آپ نے دیکھا کہ سندھ نے 3 ارب روپے کا جو کرونا وائرس فنڈ جو ہے وہ قائم کر دیا ان کے سرکاری ملازمین کا. انہوں نے کہا جی 1 ماہ کی سیلری دیں گے. اس طرح پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سرکاری ملازمین اپنی تنخواہیں دیں, لوگوں سے ڈونیشن بھی لی جا سکتی ہے, دوسرے ممالک سے بھی لی جا سکتی ہے. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارے قرضے معاف کر دیجئے, تو جس طرح قرضے معاف کرنے کا ایک مطالبہ کیا گیا ہے, اسی طرح ڈونیشن لینے کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ صورتحال تو اس وقت ہوگی خدا نہ خواستہ جب یہ بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے. لیکن سر دست ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں کرونا کے قوانین کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. کرونا کی وجہ سے نئے قوانین ہوں گے کہ آپ شیک ہینڈ نہیں کر سکتے, جو بندہ کسی سے شیک ہینڈ کرے گا, گلے ملے گا, اس کو بھی سزا ہوگی. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے بڑی نئی ہوں گی. ایسا خدا نہ خواستہ ایپیڈیمک یہ ہوتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. بحیثیت ایک شہری کیا ہمارے مذہب نے بھی اس چیز کو منع کیا. ہمارا مذہب جو ہے وہ کہتا ہے گلے ملیں, گلے ملنے سے قدورتیں دور ہوتی ہیں, آپ کی نفرتیں بدلتی ہیں, آپ میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو آپ گلے ہی نہیں ملیں گے, کسی سے شیک ہینڈ نہیں کریں گے تو آپ کے وہ کیسا ہوگا, آپ گرم جوشی کیسے دکھائیں گے؟ ہمارا کلچر جو ہے وہ اس کی کیسے اجازت دے گا؟ لیکن یہ کرونا جو ہے یہ دنیا کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا قابل نفرت وائرس ہے. ویسے تمام وائرس جو ہیں اسی طرح قابل نفرت ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا وائرس ہے جو ہمارے کلچر پہ اٹیک کر رہا ہے, جو صرف ہم پہ اٹیک نہیں کر رہا, ہمارے کلچر پہ اٹیک کر رہا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے نئے کلچرز ہماری سوسائٹی جو وہ اڈاپٹ کرنے جا رہی ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.